اس سے بھی حیرتناک افسوسناک واقعہ میں آپ کو جو بتانے والا ہوں اس کو سن کر کے شاید آپ کے پیروں تلے سے زمین کھسکنے والا ہے۔ اس قدر میں نے سلگتے ہوئے گھر دیکھے ہیں تو چبھتے ہیں آنکھوں میں اجالے مجھ کو۔ تو کئی سالوں سے یہ خبریں ہمیں اور آپ کو سننے اور پڑھنے میں آ رہی ہیں اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ فلاں لڑکی اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی، لیکن ان دنوں یہ چیز بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ معاملہ ایک قدم اور آگے جا چکا ہے۔ کئی مسلمان بچیاں جرأت کے ساتھ غیر مسلم بچوں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں۔ اس تو دین، ایمان، حیا، ضمیر سب کچھ ختم ہو چکا، کچھ بچا ہی نہیں۔ یہ ہمارے ایک قریبی صاحب علم نے بتایا، جہاں پر رہائش اختیار کیے ہوئے وہاں سے کچھ دور تقریباً چند کلومیٹر کے فاصلے پر شہر ہے، وہاں اس شہر میں 200 سے زائد مسلمان بچیوں نے غیر مسلم بچوں کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ کسی نے کوئی آواز نہیں کی، کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوا، لڑائی نہیں ہوئی، کوئی احتجاج نہیں ہوا۔ یہیں پر معاملہ اگر اس کے الٹا ہوتا کہ بھائیو یہی میڈیا جو ہے تلوے چاٹ رہی ہے، یہی میڈیا ہنگامہ برپا کر دیتا۔ تو ابھی حالیہ دنوں میں کہ جویلری برانڈ کا جب اشتہار چھپتا ہے وہ اشتہار موضوع بحث بن جاتا ہے۔ ہاں ایک غیر مسلم بچی کو ایک مسلم خاندان کے بہو کے طور پر پیش کیا گیا۔ معاملہ ہونے کے ساتھ ہی جو نفرت پھیلانے والے شدت پسند لوگ ہیں انہوں نے آوازیں اٹھانا شروع کر دیا، کہا یہ لو جہاد ہے، یہ ہندو تہذیب پر حملہ ہے، یہاں تک کہ اتنا ہنگامہ کھڑا کیا کہ کمپنی کو یہ اشتہار مجبوراً واپس لینا پڑا۔ اگر یہ لو جہاد ہے، ہاں 200 مسلمان بچیوں کے ساتھ غیر مسلم بچوں نے شادی کی ہے، وہ کون سا جہاد ہے؟ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق مسلمانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، آنکھ کی کھڑکیاں کھول کر کے میری بات کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ سنیں، میں بڑی ذمہ داری سے بات بول رہا ہوں۔ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق تقریباً گزشتہ 3 سالوں میں 40,000 سے زائد مسلمان بچیوں نے غیر مسلم بچوں کے ساتھ شادی کی ہے۔ سب کچھ لٹ گیا، دین بھی گیا، ایمان بھی گیا، عزت و آبرو بھی گئی، سب کچھ گیا۔ نقصان ہوتا ہے، کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، صرف ایمان ہی نہیں جاتا تو آبرو بھی لٹ جاتی ہے، اس بچی کی زندگی بھی تباہ و برباد ہو کر کے آتی ہے۔ یقین نہیں آ رہا ہے؟ ویڈیو تو کم سے کم آپ دیکھیں، تو آپ واچ کریں، دیکھیں، غور کریں کہ ایک عورت، ایک بچی کس طریقے سے بلک بلک کر انصاف کی گہار لگا رہی ہے، لیکن اس کو انصاف نہیں مل رہا ہے۔ کس طریقے سے اس کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، ذرا یہ ویڈیو تو آپ دیکھیں۔ میرا نام حاجرہ بیگم ہے۔ میرے ساتھ فراڈ ہوا، میرے ساتھ یہ فراڈ ہوا کہ مسلمان وہ لوگ ہے بول کے شادی کرے میرے سے، ان لوگ مسلمان ہے بول کے شادی کرے۔ میرے کو شادی کرنے کے بعد بمبئی لے کے گئے۔ بمبئی جانے کے بعد میرے کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ ہندو فرقے سے تعلق رکھتے۔ معاملہ یہیں پر نہیں رکتا میرے بھائی، یہ دن بدن اس چیز میں اضافہ ہی ہوتے جا رہا ہے، یہ معاملہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اس سے بھی حیرتناک افسوسناک واقعہ میں آپ کو جو بتانے والا ہوں اس کو سن کر کے شاید آپ کے پیروں تلے سے زمین کھسکنے والی ہے کہ حیدرآباد کی رہنے والی ایک بچی، اچھی شکل و صورت کی، اعلیٰ تعلیم یافتہ، دولت مند باپ کی 25 سالہ بیٹی ایک غیر مسلم موچی سے، جو ذات میں موچی ہے اور 40 سال اس کی عمر ہے، اس سے معاشقہ کرنے کے بعد شادی کر لیتی ہے۔ اور اس سے بھی المناک بات، حیرتناک بات یہ ہے کہ وہ باپ جو اپنی بیٹی کی عزت و آبرو کا محافظ تھا، وہ باپ جو اپنی بیٹی کے دین اور ایمان کو لٹنے سے بچانے والا محافظ تھا، بجائے اس کے کہ وہ محفوظ کرتا، بچاتا، خود 50 سے زائد رشتہ داروں کو لے کر کے فنکشن میں، تقریب میں شرکت کرتا ہے۔ کیا پیغام جائے گا ہماری بیٹیوں کو؟ میرے دوستو، غلطی صرف بچیوں کی نہیں ہے، غلطی ان ذمہ داروں کی بھی ہے جن کو اللہ نے ذمہ دار بنایا، اور وہ حالات کرونا رو رہے ہیں کہ بھئی ابھی تو بچی کی عمر ہی کیا ہے، ابھی تو پڑھنا ہے، ابھی تو فلاں ہے، ابھی تو ڈھمکانا ہے، ساری چیزیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ بچی کسی غیر کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ بھاگنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ کتنا بڑا المیہ ہے ہمارے لیے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ارتداد کا جو شکار ہماری بچیاں ہو رہی ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ پہلا سبب دین کی کمی، ہمارے گھروں کے اندر دینی ماحول نہیں۔ ہمارے بچوں کو ہم نے فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، یوٹیوب، یہ تمام چیزیں دے دی ہیں، وہ دن بھر ریلز اسکرول کر لیتے بیٹھتے ہیں۔ ان کو کہاں فرصت ہے بھائی؟
قرآن پڑھنے کی، ان کو کہاں فرصت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے کی، سیرت صحابیات پڑھنے کی فرصت کہاں ہے ہماری بچیوں کے پاس؟ ہم نے فون دے دیا ان کے ہاتھ میں۔ آج یہی وجہ ہے کہ وہ بچیاں بڑی آسانی کے ساتھ اپنے گھروں سے باہر نکل جاتی ہیں، اپنے باپ کے سر پر پیر رکھ کر کے کسی غیر کے اجنبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کے اپنے دین اور ایمان کا اور عزت و آبرو کا سودا کر بیٹھتی ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت افسوسناک بات ہے میرے بھائی۔ قرآن کہتا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، لفظ جہاد کا نعرہ لگانے والے، لفظ جہاد کا گہار لگانے والے لوگ کہاں ہیں؟ ذرا آئیں تو صحیح، بات کریں تو صحیح، اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام میں کوئی لفظ جہاد نہیں ہے۔ جنہوں نے یہ ڈیفینیشن خود بخود بنا لیا ہے، اسلام کہتا نہیں، کسی مشرکہ بچی کے ساتھ، عورت کے ساتھ کسی مسلمان کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے، سوال ہی نہیں ہونے کا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو مسلمان بچہ ہو، چاہے وہ کوئی مرد ہو، کوئی بھی ہو، وہ مجرم ہے اللہ رب العالمین کے نظر میں۔ بالکل ایسے ہی کسی مسلمان عورت کا یا بچی کا نکاح کسی مشرک مرد کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں کورٹ میرج کر لیا، بھائی کورٹ سے پرمیشن مل گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، اسلام کہتا ہے دنیا کا کوئی بھی کورٹ ہو، کوئی بھی قانون ہو، غیر مسلم بچی ہو چاہے مسلمان بچی ہو، اگر وہ جا کر کے خود اپنے مرضی سے بھاگ کر کے شادی کرتی ہے، اسلام کہتا نہیں، لا نکاح الا بولی۔ لوگ کہتے ہیں نہیں سمجھدار ہو گئی ہے نا، میچور ہو چکی ہے، اس کا ذہن و دماغ اچھا کام کر رہا ہے، وہ سب کچھ اپنی مرضی سے کر سکتی ہے، بھائی کوئی مسئلہ نہیں، وہ اپنے بارے میں ڈیسیژن لینے کا حق رکھتی ہے، بالکل۔ لیکن اسلام کہتا نہیں، وہ دنیا کی سب سے سمجھدار عورت کیوں نہ بن جائے، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر، اس کے باپ کے بھائی کی رضامندی کے بغیر اس کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ اسلام کہتا ہے۔ لفظ جہاد کا نعرہ لگانے والوں، اسلام کو اگر تم نے سمجھا ہوتا تو اللہ کی قسم یہ نعرے تم کبھی بھی نہ لگاتے۔ علاج کیا ہے؟ ہماری بچیاں آج ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، علاج کیا ہے؟ پہلا علاج یہ ہے کہ اسلامی نظام کے مطابق انہیں پردے کا ہم حکم دیں، پردہ کرنے کا عادی بنائیں۔ دوسرا، ہمارے ہاں مخلوط نظام تعلیم ہے، اسکولوں میں، کالجوں میں بچے بچیاں ساتھ میں مل کر کے بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں۔ اس مخلوط نظام تعلیم کو ختم کرنا ہوگا۔ ہم مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، پیسے بہت خرچ کرتے ہیں، شادیوں میں کروڑ لگا دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، تعلیم ایسا نظام اور ایسا نظام تعلیم تم لے کر کے آؤ جہاں اختلاط نہ ہو بچوں اور بچیوں کا۔ کل اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا کہ میں نے تجھے مال دیا تھا اور تیری ہی بچی جا کر غیر کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہی تھی، کیا جواب دو گے اللہ کے ہاں؟ تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ جو بچے بچیاں اسکولوں میں کالجوں میں پڑھنے والے ہیں، ہم ان کی دینی تربیت کریں، تعلیمی طور پر ان کا ایک ذہنی جو ہے یعنی ذہن ان کا واش کریں، ذہن سازی کریں ان کی، اور دینی مزاج بنانے کی کوشش کریں۔ چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو اینڈرائیڈ فون، بائک وغیرہ نہ دلائیں، اور اگر دینا بالکل مجبوری ہماری بن چکی ہے تو ان پر کڑی نگرانی کریں، سخت نظر رکھیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا میرے دوستو کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ کسی اور شاعر نے کہا تھا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ آج اگر تعلیم ہمیں اللہ سے دور کر رہا ہے تو یہ تعلیم بھی فتنہ ہے ہمارے لیے، کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ تو دوستو، یہ آج کا ایک مختصر سا پیغام تھا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو درد ہے ہماری قوم کا، اسے ہر ایک بندے تک پہنچانے کی آپ کوشش کریں، اور اس میں آپ ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو پر آپ آ چکے ہیں، پوری ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ویڈیو زیادہ لوگوں تک پہنچے گی اور وہ اس پیغام کو دیکھ سکیں گے، سن سکیں گے، شاید کہ ہمارے ایک مختصر سی ہیلپ کے ذریعے سے کسی کی دنیا اور اس کی زندگی تبدیل ہو جائے۔ یہ ہمارے لیے آخرت میں صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو علم و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔